بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ کا پروگرام نیوز روم اور میں ہوں رخشان میر۔ دن بھر کی اہم خبروں پر آج تفصیلی بات کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا نام فائنلائز کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے۔ اس خبر پر کچھ بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی، جنہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی دی اسپائی کرونیکلز، اس حوالے سے ان کا ٹویٹ تھا۔ جی ایچ کیو طلب کیا گیا، ان سے سوال ہوا اور میجر جنرل آصف غفور کی ٹویٹ آپ ملاحظہ کیجئے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اس خبر پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آخر انگریزی کیسی ہے اور اس پر اب جو امریکنز ہے، جو وہاں پر لوگ ہیں، وہ اس کا کس طرح سے اور کیوں مذاق اڑا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں بات کرتے ہیں لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب میں ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ ناظرین، لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو 20 سال گزر گئے ہیں اور مسلم لیگ نواز ہی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے، خبروں میں بھی ہر جگہ بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی حد تک کریڈٹ ان کا ہے بھی۔ آج اسی حوالے سے تقریب وہاں پر منعقد تھی لاہور میں، اور لاہور میں ایک ووٹر سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے اسٹیج پر چڑھا اور پھر اس کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کو پکڑ لیا بالوں سے اور قمیض سے اس کو دبا کر اسٹیج سے نیچے اتارا اور اس کی پٹائی شروع کر دی۔ شدت سے اس کو لاتیں ماری گئیں، اس پر گھونسوں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ صاحبزادی نواز شریف کی مریم نواز شریف صاحبہ منع کرتی رہیں اور نواز شریف صاحب بھی منع کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کو سٹیج پر بلایا گیا۔ خواجہ سعد رفیق جو کہ وفاقی وزیر برائے ریلوے ہیں، انہوں نے اس کو کارکن کو گلے لگایا، نواز شریف صاحب نے گلے لگایا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ بڑی محبت ہے آپس میں کارکنوں اور نواز شریف کی، مگر جو سیکیورٹی اہلکاروں کا اس وقت رویہ تھا وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور سوشل میڈیا صارفین بڑی تعداد میں اس کی مذمت کر رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اس وقت مسلم لیگ نواز کا سلوگن بن چکا ہے، اس وقت ان کا نعرہ ہے، اس وقت ان کی ٹیگ لائن ہے، ووٹ کو عزت دو۔ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے وہاں پر نغمے چلائے جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو، مگر کیا ووٹر کی یہ حیثیت ہے، ووٹر کی یہ عزت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا اس طرح کے اور اگر کوئی واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے تناظر میں سیکیورٹی رکھنا بنتی ہے سابق وزیر اعظم کی، مگر جو سیکیورٹی اہلکاروں نے جس طرح سے پٹائی کی اور جس طرح سے ایک ووٹر کی، ایک لیڈر کے چاہنے والے کی توہین کی گئی، اس کی تضحیق کی گئی، وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور سوشل میڈیا صارفین بھی اس کو بڑی تعداد میں کنڈیم کر رہے ہیں۔ اس پر جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور جو میڈیا پرسنز ہیں وہ بھی اپنے ٹویٹر پر لکھ رہے ہیں کہ ووٹر کو آخر پاکستان میں عزت کیا ملے گی؟ کیا یہ ایک لیڈر کا ایک کارکن سے تعلق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ اب کچھ بات جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے حوالے سے۔ ناظرین، جمہوریت کا حسن، پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ اور ان کے ساتھ تھے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کا نام فائنلائز کیا ہے اور ان کی جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گی۔ کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک 17 اگست 1950 کو سوات کے شہر مینگورہ میں پیدا ہوئے اور ایبٹ آباد پبلک اسکول سے انہوں نے میٹرک اور ایڈورڈز کالج پشاور سے گریجویشن کیا۔ 1977 میں لندن سے بار اطلاق کرنے کے بعد پشاور میں وکالت شروع کی۔ 1981 میں پشاور ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری اور 1991 اور 93 میں صدر منتخب ہوئے۔ جون 1994 کو پشاور ہائی کورٹ کے جج بنے اور 31 مئی 2004 کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک پاکستان کے 22ویں چیف جسٹس تھے جو 6 جولائی 2014 سے 16 اگست 2015 تک اس منصب پر فائز رہے اور اب ان کا نام فائنلائز کیا گیا ہے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کے طور پر۔ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی دی، حکمت عملی ثابت ہوئی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، کیونکہ اگر کسی سیاسی جماعت سے
یہ میرا اس پر یہ رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر کسی سیاستدان کا، کسی پارلیمنٹیرین کا انتخاب کیا جاتا، اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوتا، تو یقیناً اس پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اعتراض اٹھایا جاتا۔ اگر حکومت سے اس کا تعلق ہوتا تو تحریک انصاف والے کہتے کہ ایسا کیوں ہوا، پیپلز پارٹی والے اس پر اعتراض اٹھا سکتے تھے۔ اگر جوڈیشری سے انتخاب کیا گیا، اور جس طرح سے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، اور اس طرح کا جمہوریت پسند ان کا ہمیشہ سے رویہ رہا۔ جسٹس ناصر الملک کا معزول بھی قرار پائے۔ ستمبر 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دوبارہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ پی سی او این آر او اور 18ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچوں کا حصہ رہے۔ تو میرے خیال سے، اور اس کو پریز کیا ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے بھی، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی اس فیصلے کو، اور جتنی بھی جمہوری جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کے منتخب ہونے پر نگراں وزیر اعظم نامزد ہونے کے فیصلے کو سراہا ہے، اور یہ فیصلہ غیر متنازع سامنے آیا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی آج جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ان کی طلبی تھی، وہاں پر پیش ہوئے اور وہاں پر ان سے سوال کیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کتاب میں کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو حقیقت سے بالکل برعکس ہیں۔ ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ان کو جواب دینا ہوگا۔ فوجی ضابطۂ کار کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے ایسا کہنا تھا میجر جنرل آصف غفور کا اپنے ٹویٹ میں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ دا اسپائی کرونیکلز انہوں نے کتاب لکھی اپنے بھارتی ہم منصب یعنی را کے چیف کے ساتھ مل کر، اور کچھ ایسی باتیں اس میں لکھی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آصف غفور، میجر جنرل آصف غفور کا یہ ماننا ہے۔ ان کی اس کتاب پر جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر ایسی کتاب کسی پارٹی، کسی سیاستدان کی جانب سے لکھی جاتی تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی۔ سینٹ کے سابق چیئرمین رضا ربانی کا کہنا تھا کہ اگر یہ کتاب کسی عام شہری یا سیاستدان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مل کر لکھی ہوتی تو آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اسد درانی کے متنازع بیانات پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کا مطالبہ کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ اگر ممبئی حملوں سے متعلق میرے بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے تو پھر ایک ریٹائرڈ جنرل کی کتاب پر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، نواز شریف کا یہ کہنا تھا۔ اور ایسا ہی ملا جلا رد عمل سیاسی جماعتوں کی جانب سے آ رہا ہے، اور ایسا تاریخ میں دیکھا نہیں گیا کہ ایک سابق فوجی جنرل کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہو اور اس کا باقاعدہ ٹرائل چلانے کی خبر بھی سامنے آئی ہو۔ کچھ بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انگریزی کے حوالے سے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط لکھا ہے یوان میزن کو، جو کہ امریکا کے ہائی اسکول سے ریٹائرڈ ہونے والی انگریزی کی ایک استاد ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط لکھا تھا، اور فلوریڈا کے ایک اسکول میں فائرنگ سے 17 افراد کی ہلاکت پر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط میں کہا تھا کہ آپ لواحقین سے تعزیت کے لیے ان کے گھر جائیں۔ انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تھا، جس پر 3 مئی کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو جوابی خط دیا۔ وہ خط ابھی آپ اپنے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم آپ کو زوم ان کر کے دکھاتے ہیں۔ اس پر پھر وہ جو ہائی اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر ہیں یوان میزن، انہوں نے کیسی غلطیاں نکالی ہیں، اور ہر جملے میں غلطیاں نکالی ہیں۔ اور ذرا آپ زوم کر کے اس وقت ملاحظہ کیجئے کہ I signed into law, I also directed the, I hosted، اس طرح کی بے شمار غلطیاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط پہ نکالی ہیں ہائی اسکول کی ریٹائرڈ ٹیچر یوان میزن نے، جنہوں نے خط لکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو اسکول میں 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں آپ ان کے گھر والوں سے تعزیت کیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خط امریکن پریزیڈنٹ کی ٹیم نے لکھا ہوگا، انہوں نے اس کو لکھ کر آگے فارورڈ کیا ہوگا، مگر اس میں غلطیاں ایسی ہیں کہ شاید وہ کسی پاکستانی ہائی اسکول کا بچہ بھی اس کو نہ دہرائے۔ اور امریکی ٹیچر نے یہی کہا کہ پرلے درجے کی انگریزی لگتی ہے، یہ کسی صدر کی یا پڑھے لکھے شہری کی انگریزی نہیں، یہ کسی بچے کی انگریزی لگتی ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے تفصیلی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، وزٹ کرتے رہیں ہماری ویب سائٹ، اور رخشان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔